میری ممی کا انتقال ہو گیا ہے، میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں، تو کیا وہ بھی مجھے یاد کرتی ہوں گی قبر میں یا نہیں؟ مفتی صاحب یہ بات مجھے بتا دیجئے۔ دیکھیے، مرنے کے بعد جس طرح سے گھر والے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، تو کیا اسی طرح سے جو وہ لوگ جن کا انتقال ہو چکا ہے، کیا وہ لوگ بھی اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کیونکہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ خصوصی طور پہ جب والدین کا یا والدین میں سے کسی ایک کا، ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے، تو گھر والے بچے بہت یاد کرتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ تو کیا ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا ہمارے ماں یا ہمارے باپ جن کا انتقال ہو چکا ہے، کیا وہ ہمیں بھی یاد اسی طرح سے کر رہے ہوں گے؟ جی ہاں، وہ بھی مرحومین بھی اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ کتنا روتے ہیں، کس کنڈیشن میں روتے ہیں، اور کون سے مرحومین یاد کرتے ہیں اور کون سے مرحوم یاد نہیں کرتے ہیں، یہ تفصیل آپ کو سمجھنا پڑے گی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب کسی بندے کا یا بندی کا، مرد کا یا عورت کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کو انتقال پر ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا ہے اور میں انتقال کر گیا ہوں، اور اب میں اس پوری دنیا کو چھوڑ کر اس قبر کے اندر جانے والا ہوں۔ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو نیک بندہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے قبر کے اندر لٹا دو تاکہ میں چین کی نیند سو سکوں، کیونکہ اس کے لیے قبر کو سجایا جا چکا ہوتا ہے۔ گناہگار کہتا ہے کہ افسوس، مجھے مت لے جاؤ، مجھے گھر والوں سے دور مت کرو۔ بہرحال جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو مومن بندہ ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ کہتا ہے، وہ یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ کاش ہمارا یہ جو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا ہے قبر کے اندر، اتنی آرام، اتنا چین، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحفہ المؤمنین الموت، مومن کا تحفہ موت ہے، یعنی کہ سب مومن کے لیے سب سے اچھا میسیج اگر کوئی ہے تو موت ہے۔ تو قبر میں اس کے لیے تو بڑی راحت ہوتی ہے، قبر اس کی کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر اس کی پھیلا دی جاتی ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ہمارے گھر والوں کو یہ پتہ ہو جائے کہ ہم بڑی اچھی جگہ ہیں، اور وہ بھی اسی طرح سے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے دنیا سے آئیں، تاکہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ضیافت ہو جس طرح سے میری ہو رہی ہے۔ لیکن جو گناہگار بندہ ہوتا ہے وہ بہت پچھتاتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ہمارے گھر والوں کو ہماری یہ کنڈیشن معلوم ہو جائے تاکہ وہ کچھ ہمارے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اگر کوئی بندہ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایسی خوشی اسے زندگی میں ملی ہوئی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ کوئی بہت گناہگار بندہ ہوتا ہے قبر کے اندر ہے، اب وہ اتنا اس عذاب میں مبتلا ہے تو اسے پھر یاد کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی، پھر اس کا ایک ہی ٹارگٹ قبر کے اندر ہوتا ہے، نہ وہ بچوں کو یاد کرتا ہے نہ گھر والوں کو یاد کرتا ہے، کیونکہ وہ اتنی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اتنے خطرناک عذاب میں ہوتا ہے کہ بس اس کی ایک ہی تمنا، ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کسی طرح سے ہمارے اس عذاب کو کم کر دیا جائے، ہمارے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، کاش ہمارا رب ہمیں بھی معاف کر دے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔